اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 8 آغاز ہوتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ اب یہاں پر نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ مادہ اپنے پیٹ کے اندر، جو اپنے شکم کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر، اپنے رحم کے اندر جو اٹھاتی ہے، جو کچھ رکھتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے۔ اور پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنی حد تک، کتنی مقدار میں اس پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، چھپے کھلے کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور سب سے بلند اور بالا اور مرتبے والا ہے۔ القدیر المتعالی، اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بلند مرتبے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر اور یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، یعنی کہ ہمارے آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر ہیں، جو حکم اللہ کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ آپ لوگوں نے سنی ہوگی یہ بات کہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا اس کا ارادہ، سوائے اس کے کہ کوئی اور اس کا کارساز نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور کارساز، کوئی اور راہ نہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پھر ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے وہ یہاں پر ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ جس قوم کی بات کی جا رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنی حالت جب تک نہیں بدلتی اس وقت تک وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی تکلیف، کوئی سزا دینا چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے۔ یہ جو بجلی بادلوں کی کڑک اور چمک ہوتی ہے نا، کیوں دکھاتا ہے؟ ایک تو ڈر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہلاک نہ کر دیا جائے، ایک یہ اور ایک ڈر ہوتا ہے، اور امید یہ ہوتی ہے کہ یہ بادل آئیں گے، یہ بادل اپنے ساتھ بارش کو لے کر آئیں گے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ جو بجلی کی گرج اور چمک ہے نا، یہ بھی اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، وہ تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ کون تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ بادلوں کی گرج اور چمک بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجلیاں گراتے ہیں۔ کون آسمان سے بجلیاں گراتے ہیں؟ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، یہ فرشتے آسمان سے بجلیاں گراتے ہیں، اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت اللہ کی طرف لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ سخت قوت والا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ سخت قوت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کا پکارنا حق ہے، اللہ کی طرف پکارنا ہی حق ہے۔ جو آپ اللہ کی طرف کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، وہی حق اور سچ کی بات ہے، وہی حق ہے۔ اسی کو پکارنا اس کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کے کسی کام پر نہیں آئیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، تو وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ ان منکروں کو یہ جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے، یعنی یہ منکر جتنا پکار رہے ہیں وہ سب گمراہی ہے۔ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں لیکن ہاتھ میں پانی سمیٹ نہیں رہا، تو پھر کیا پانی خود بخود ہی آ جائے گا اس کے منہ میں؟ نہیں۔ قرآن ہے ہاتھوں میں لیکن سیکھ نہیں رہا، تو ہدایت آ جائے گی کیا؟ نہیں آئے گی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری کے ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ زمین کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی رہتی ہیں، چاہے وہ اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں، وہ اللہ کو سجدہ کرتی رہتی ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ،
اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان کے سائے بھی صبح و شام، یعنی کہ ان چیزوں کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وظلالهم، ان کے سائے بھی بالغدو والاصال، صبح کو بھی اور شام کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے، پوچھ کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دے اللہ، کہہ دے کہ کیا تم بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے کسی بھی معاملے میں طاقت نہیں رکھتے، نہ خود کو نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں. کہہ دے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا اندھیریاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ یہ اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں ہو سکتی ہیں. کیا جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہی ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرف مخلوق پیدا کی ہے اللہ کی طرح جنہیں یہ شریک ٹھہرا رہی ہیں؟ قل اللہ خالق کل شیء. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا یہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہی ہیں خالقوا كخلقه فتشابه، کیا جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں کیا انہوں نے بھی اللہ کی طرف اسی طرح کی خلقت پیدا کی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو برسایا، پھر اپنی سمائی کے مطابق نالے بہ نکلے، یعنی کہ جہاں جہاں پانی زیادہ آیا پھر اپنی قدر کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہاں سے کیا نکلے؟ نالے پانی کے بہ نکلے. پھر پانی کے ریلے نے ان کے اوپر پانی کے ریلے بہ نکلے. اور پھر جب ریلے بہتے ہیں تو ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ جب پانی کے ریلے آتے ہیں تو اس کے اوپر جھاگ اٹھتی ہے. وہ پھر پانی کے ریلے ایسے آتے ہیں کہ وہ جھاگ اٹھاتے ہیں، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کی جھاگ ہے. جب آپ کسی چیز کو آگ میں سلگاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جھاگ بنتی ہے. ایون کہ آپ سالن بناتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جھاگ آتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو مثال بنا کر بیان کرتا ہے. یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر بیان کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم لوگ عقل سے کام لیں اور ہم لوگ سمجھ جائیں. اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، دیکھیں جھاگ تو ناکارہ ہو کر نکل جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ جو اصل چیز ہے وہ نیچے باقی رہ جاتی. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ. پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو سنا اور اس کو مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، تب بھی وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، سارا کچھ زمین کے برابر اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہیں جن کے لیے حساب کی سختی ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے. کیا ایک وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ تیرے رب کی جانب جو اتارا گیا ہے حق ہے، اس شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے اور جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری مثالیں اس لیے بیان کی تاکہ عقل لینے والے، انما یتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں اور مان لیں. پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدے نبھاتے ہیں، اور جو لوگ والذین یصلون، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ اسے جوڑتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی سے بھی ان کو کھٹکائے ہوئے ہیں. سوء العذاب، سوء الحساب، اس حساب کے دن سے بھی وہ ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین صبروا ابتغاء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے رب کی رضامندی کی طلب کی وجہ سے وہ صبر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی اس کے وقت پر قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور بتا کر بھی. اللہ تعالیٰ ان سے ان کی ساری برائیوں کو دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ.
پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ جب خرچ کرتے ہیں تو ہم ان کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، ان کو بھلائیاں عطا کرتے ہیں، اور ان کے لیے عاقبت کا گھر تو ہے ہی، تو ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس فرشتے بھیجے گا، اور فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، ہر دروازے سے آئیں گے فرشتے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اچھا ہر دروازے سے جنت کے آئیں گے، اور وہ کیا کہیں گے ان کو فرشتے؟ کہیں گے سلام، سلامتی ہو تم پر، اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں آخرت کا گھر عطا کر ہی دیا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور اللہ کے عہد کو توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ ان دوستیوں کو، ان رشتہ داریوں کو بھی توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی اور کہا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ تمہارے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑا ہی برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کو پھیلا دیتا ہے، یبسط الرزق، رزق کو پھیلا دیتا ہے، وَيَقْدِرُ فَفَرِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشیاں دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو اچھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اتنی بھلی نہیں ہے آخرت کی زندگی سے، لیکن آخرت کی زندگی کا جو فائدہ ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ ہمیشگی کا فائدہ ہے، یہ تھوڑے دن کا ہے، وہ ہمیشگی کا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشان کیوں نازل نہیں ہوا، تو جواب دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب دیجیے جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے اللہ راستہ دکھا ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان دے ہی دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کو اطمینان دے ہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو مطمئن کر دے گا، اور جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے تو تمہارے دل کو تسلی پہنچتی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشحالی کا اور بہترین ٹھکانے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کذالک ارسلناک فی امۃ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تجھے اس امت پہ بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ تو انہیں ہماری طرف سے جو وحی تجھ پر اترے پڑھ کر سنائے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، تو کہہ دے کہ میرے پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے بات کرا دی جاتی، پھر بھی انہیں ایمان نہ آتا۔ اللہ اکبر، اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ سُیِّرَتْ، پہاڑ چلتے ان کے سامنے، یا زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، یا مردے بھی کلام کرتے، پھر بھی یہ اللہ پر ایمان نہ لاتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اگر آپ کو اور مجھے اللہ نے ہدایت کا کچھ تھوڑا سا حصہ دے دیا تو خوش نصیب سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ دوسرا گمراہ ہے تو وہ تو کافر ہے، نہیں، خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں کچھ ہدایت سکھا دی، دکھا دی، ہم بھی انہیں کی طرح بھٹکے رہتے تو کیا ہوتا۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر ان کے دل جم گئے، دل جمعی نہیں ہے، ان کے دلوں کو سکون نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دیتے، کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی، تا وقت یہ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے ان پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر اب ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اللہ کے رسولوں کا انکار بھی کرتے ہیں اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دے دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں نے ڈھیل دے دی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، بس میرے عذاب کی کتنی ان کو تکلیف ہوئی، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھو میرے عذاب کی کیسی تکلیف ہے۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، آیا کہ وہ اللہ کی جو خبر لینے والا ہے، جو کہ خبر لے کر آنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو کی خبر بھی لے گا،
اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ بھی دے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ آپ ان لوگوں کے لیے کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم تم جن کی باتیں بتا رہے ہو اللہ کو وہ نہیں جانتا کیا؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے. بل زین للذین کفروا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا. مکرہم وصدوا عن سبیل، تو پھر کیا ارشاد ہوتا ہے کہ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے ان کے مکر ان کو ایسے فریب میں ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ صحیح راہ سے پھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دیں گے. ان کے مکر ان کی چالیں ان کو ہدایت کے راستے پر کبھی نہیں آنے دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دیا اور آخرت کی زندگی میں بھی ان پر عذاب ہے، اور انہیں اللہ کے غضب سے کوئی بچانے والا نہیں. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. اب جنت والوں کی مثال دے رہی ہیں، اس جنت کی صفت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو اللہ نے دیا، اس کو بتایا، ان کی نہروں کے بارے میں بتایا، اور پھر ان کے کھانوں کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشگی کے میوے دے گا ان کو کھانے کے لیے، ان کے اوپر سائے بھی کرے گا. یہ ہے انجام کار ان پرہیزگاروں کا. اور کافروں کا انجام صرف جہنم کے کچھ نہیں، ان کے لیے صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے. کافروں کے لیے کیا ہے؟ صرف جہنم کی آگ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کا والذین آتیناہم الکتاب، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں، تو اعلان کر دے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور میں تم کو بھی اسی کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہوں، تم اسی کی طرف رجوع کرو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اگر تو ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے، تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو نہ تو اللہ کے عذابوں سے تجھے کوئی حمایتی ملے گا اور نہ ہی تجھے کوئی بچائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، اور ہم نے ان سب کی بیوی بچوں والا بنایا. ایسا نہیں کہ بس رسول ہے تو ان کا صرف اللہ کی طرف بلانا ہے، بس نہیں، بلکہ ان کو بیوی بچوں والا بنایا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے کر آئے. ہر مقررہ وقت کے لیے ایک وقت لکھ دیا گیا ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا کچھ اپنی کتاب یعنی کہ ام الکتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں وہ لکھا ہوا ہے سب کچھ. اللہ جو چاہے وہ نیست و نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ پھیلا دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ختم کر دے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے. ان کے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم ان کے کیے ہوئے وعدوں میں سے اگر ہم تجھے دکھا دیں یا تجھے ہم فوت کر لیں تو تجھ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے، ان کا ہم حساب لیں گے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لے گا. تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لے گا ہر انسان سے، اس کے کیے ہوئے کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیسی سزا دے گا، ان کا بدلہ کیا ہوگا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کو جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی گواہی دینے والا ہے، بس ہے وہ اور وہ جس کے لیے کتاب کا علم ہے.
بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ اللہ کے پاس ہی ہر چیز کا علم ہے، یہ جو کتاب کا علم ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے، مکی سورہ ہے، اور اس کا بھی آغاز وہی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کتاب کی بات کی۔ سبحان اللہ، آج ہم دیکھیں جو صورتیں شروع کر رہے ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے بات کی۔ اٹ مینس کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذکر کرتے ہوئے ہی آغاز کیا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب، یہ ایک کتاب ہے ہم نے تیری طرف اتاری ہے کہ تو لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ تو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی راہ کی طرف تو لے آئے، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ منکروں کے لیے تو صرف اور صرف اللہ کا سخت و شدید عذاب ہی ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور راہ اللہ سے روکتے رہتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں بھیجا، بلسان قومہ، ان کی قوم کی جو زبان تھی اسی زبان میں بھیجا۔ تو دیکھیے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر اللہ نے نبی کو اس قوم کی زبان میں بھیجا تو پھر کیا ہم یہ کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں ہم ہدایت عطا کرتے ہیں۔ وہ بہترین اور وہ اللہ عزیز، زبردست اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ نے ہر قوم کے لیے اسی قوم میں سے نبی بھیجا تاکہ وہ لوگ سیکھ سکیں اللہ کے علم کو، تو پھر سوچئے آپ کہ کیا پھر ہم لوگ غلط نہیں، کتنا غلط کر رہے ہیں کہ ہم عربی زبان کو نہیں سیکھ رہے۔ اٹ مینس کہ ہم گمراہ ہیں، گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھ کر اللہ کے قرآن کو، اللہ کی آیتوں کو سیکھ سکیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کر جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، روشنی کی طرف نکال کر لا، اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے اور تم سب کو فرعونیوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑے سخت عذاب دیتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش ہے تم پر۔ اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ تعریفوں والا ہے، وہ تعریف کرنے کے لائق ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ، اب سارے نبیوں کا ذکر اکٹھا ہو رہا ہے، قوم نوح، قوم عاد اور سمود، اور ان کے بعد جو دوسرے لوگ آئے ان کا بھی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں پھیر لیتے تھے اور صاف کہہ دیتے تھے کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس سب کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بہت بڑا شک ہے، بہت بھاری ہم شک میں ہیں، ہم اس کی خاطر جمع نہیں ہوں گے۔ تدعوننا الیہ مریب، ہم اس کی طرف کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ قالت رسلهم، کیا کہا گیا؟ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے ابھی بھی کہ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو، زمین اور آسمان کو بنایا، وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے، وہ تو اس لیے بلا رہا ہے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگے تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل ہی لے کر آؤ۔
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. بے حکم اللہ، بے حکم ہماری، یعنی کہ یہ سارا کا سارا حکم اللہ ہی کی طرف سے، ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھا سکیں. ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کسی پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. وما لنا الا نتوکل علی اللہ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی نے ہمیں راہیں سمجھائیں اور دکھائیں. واللہ جو ایزائیں تم ہمیں دے رہے ہو، جو دو گے، ہم ان پر بھی صبر کریں گے. توکل کرنے والوں کا ایسا ہی اللہ پر توکل رہا ہے اور وہ ہمیشہ ایسے ہی توکل کرتے رہیں گے. اور اب ان کے لیے جو لوگ کافر تھے ان لوگوں نے کیا کہا؟ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں دیس بدر کر دیں گے، ہم تمہیں اس علاقے سے نکال دیں گے، یا پھر تم پھر سے ہمارے مذہب پر لوٹ آؤ. تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے. لا نہلکن الظالمین. اللہ تعالیٰ نے کیا وحی بھیجی؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَا نُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہی تباہ اور برباد کر دے گا، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے. ان کو ہلاک کر کے تمہیں ہم زمین میں بسائیں گے، نبی تمہیں بسائیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے وعدے سے خوفزدہ رہیں. آخر فیصلے کو طلب کرنے لگے تو سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے. اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پئیں گے. من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید. پیپ والا پانی پئیں گے. پیپ کہاں سے آئے گی معلوم ہے آپ کو؟ کسی کا معلوم ہے وہ پیپ کہاں سے آئے گی؟ کیا وہاں پر اس کی کوئی نہریں ہوں گی پیپ کی؟ ڈاکٹر صاحبہ جب انسان کا زخم خراب ہوتا ہے تو جہنمیوں کے زخموں سے، جی ہاں، جب ڈاکٹر صاحبہ زخم خراب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے پس آتی ہے، پیپ آتی ہے. تو یہ جب آگ میں جھلس کر، تو یہ ان کے اپنے ہی زخموں سے بالکل رس رہی ہوگی نا. بالکل ایسا ہے. وہ اتنی پیپ ہوگی کہ ان کے زخموں سے رس رہی ہوگی اور پھر وہی ان کو پینے کے لیے دی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے. ہمیں اس جہنم میں داخل نہ کرنا جس کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا بڑا سخت ہے. اس کے سامنے دوزخ میں وہ دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ کے پیئیں گے، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکیں گے. ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والے نہیں ہوں گے. پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوں گے. دیکھیں گے کہ بس اب ہم مرے، اب ہمیں موت آئی. اتنی تکلیف دے، اتنی تکلیف ہوگی، انہیں لگے گا کہ ابھی ہم مرے ہی گئے، کہ ہم ابھی مرے، لیکن موت نہ آئے. موت کو تو اللہ تعالیٰ نے ذبح کر دینا ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان میں لا کر ذبح کر دینا ہے، تاکہ ہر کوئی جان لے کہ اب جہاں جو اس کا مقام ہے وہ ہمیشگی کا ہے. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے یعنی کہ اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس رات کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے. جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہ ہوگی. یہی دور کی گمراہی ہے. وہ تیز ہوا سب کچھ ان کی کمائی کو لے کر اڑ جائے گی. کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے. اللہ پر کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. اللہ ہر کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے. اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں.
ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ہمارے لیے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ہم اس سے نہیں بھاگ سکتے، ہمیں اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وقال الشیطان، جبکہ شیطان کیا کہے گا ان سے؟ جبکہ کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، اور میں تو تم سے جو وعدے کر رہا تھا وہ جھوٹے تھے، ان کا خلاف میں نے کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو نہیں تھا، میں نے تم پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تھی کہ تم میری طرح میرے رستے پر ہی چلو۔ یہ شیطان جو آج ہمیں بہکائے ہوئے ہے نا، یہ اس روز قیامت ہم سے بات کرے گا، میں نے تو تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی۔ اللہ اکبر، ہم کتنی جلدی مان لیتے ہیں نا شیطان کی۔ آپ 1000 دفعہ کسی کو بلا کر دیکھیں کہ آؤ ایک دفعہ قرآن کی بات سنو، کبھی نہیں آئے گا کوئی۔ اور شیطان کیا کہے گا؟ میں نے تو صرف تمہیں پکارا ہی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور تم میری دعوت پر فوراً بھاگ کر آ گئے، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ، بلکہ خود اپنے کیے ہوئے کام کی جو تم نے کیا تھا اس پر اپنے پر ہی ملامت کرو۔ میں تمہاری فریاد کو دور کرنے والا نہیں ہوں، تمہاری پکار کو سننے والا نہیں ہوں، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے شریک اللہ مانتے رہے ہو، میں تو مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے کہاں کن باتوں میں گھسیٹ رہے ہو، تم تو یقیناً ظالموں والے ہو، تمہیں کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے۔ یہ سب شیطان کہہ رہا ہے، وہ بھی خوف کھا رہا ہے، اس کو بھی خوف ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن شیطان کی وہ جو انا ہے نا، وہ اس کو لے کر بیٹھی ہوئی۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب اللہ تعالیٰ جنت والوں کے لیے، نیک عمل والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، ان نہروں میں جو بہہ رہی ہیں تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اور تم سب پر سلامتی ہو۔ کیوں سلامتی ہو؟ تم سب پر، ان پر بار بار ان کو سلام کیا جا رہا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کی؟ مثال ایک پاکیزہ درخت کی جس کی جڑ مضبوط ہے، سخت مضبوط جڑ ہے، اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، یعنی کہ اس کی اتنی استقامت